بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، آج کا ولاگ انتہائی اہم ترین معاملے کے حوالے سے ہے، جس میں ناظرین ایک تو ہم جو سیلاب کے معاملات ہیں، سیلاب متاثرین کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. کچھ ایسے آرڈرز انتظامیہ کی جانب سے پاس کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، جن سے جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں، جو اس ٹائم شدید مشکل کا شکار ہیں، جن کے گھر بار اجڑ چکے ہیں، زمینیں اور جانور، ہر چیز ان کی جنسی ہے وہ پانی میں بہہ چکی ہے، ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا ہمیں سخت نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس سیلاب کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو سیاسی گرمائش آپ کہہ لیں یا سیاسی حرارت کہہ لیں دو جماعتوں کے درمیان، جو کہ دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی جماعت مسلم لیگ نون، ان کے درمیان جو معاملات ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم آپ کو انسیڈنٹ، واقعہ، ایک خبر، ایکسکلوزیو خبر آپ کو بتائیں گے، جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ معاملات ان دونوں پارٹیز کے حوالے سے جو ان سے ہیں وہ کس قدر جسے کہیں کہ وہ سنگین ہوئے ہیں. تفصیل سے آپ کو اس کی بھی جو سی ہے وہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین، ہم بلکہ اسی واقعے سے ہی شروع ہوتے ہیں کہ اس وقت چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سیلاب ہے جو پنجاب کے اندر، جس نے بہت سے اضلاع، تقریباً 20 سے زائد کہتے ہیں اضلاع جو سے ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور تینوں دریا پنجاب، راوی اور ستلج جو ہے انہوں نے تباہی مچائی ہے. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی، مالی، ہر لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بے انتہا کا نقصان ہے. ناظرین، آج سے اس کا سروے کا آغاز بھی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے. 1710 جو سی ہیں وہ مختلف سروے ٹیمز جو سی ہیں تشکیل دے دی گئی ہیں، آرمی بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ناظرین، اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم لگے گا، نقصان کتنا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ متاثرین کو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ امدادی جو بھی سلسلہ کار ہے وہ شروع کیا جائے گا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اس میں ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی ہمیں انفارمیشن جو ایک اس نقصان میں ہمیں موصول ہوئی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے نقصان ہے ناظرین، اس میں ہمیں CNW کے ایک انتہائی ذمہ دار ترین جو آفیسر ہیں سیکریٹریٹ کے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف اور صرف جنوبی پنجاب میں جو سڑکیں، روڈز کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی لاگت تقریباً 40 بلین یعنی کہ 40 ارب سے زائد جو سے وہ بتائی جا رہی ہے. اور یہ رپورٹ بھی جو سی حکومت کو یہاں سے بھجوائی گئی ہے روڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. تو ابھی بہرحال سروے ٹیمیں جب اپنا سروے مکمل کریں گی اور ٹیکنیکل جو 7 لوگ ہیں وہ اس کو اسیس کریں گے کتنا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد فائنل جو نقصان کا اندازہ ہے وہ لگایا جا سکے گا. اب اس صورتحال میں ناظرین، اس وقت جو آپ کو میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیلاب کے معاملے کے حوالے سے بھی جو سیاسی جسے کہیں کہ وہ کھینچا تانی ہے وہ بہت شدت سے آپ کو نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ پچھلے کچھ دنوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یا آپ یوں کہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو سندھ میں ہے، ان کی جانب سے پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بڑی تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ابھی ریسنٹلی جو آج کل کے اندر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا سخت جواب دیا ہے، وہ کہ اس میں انہوں نے زرداری صاحب کو اپنا بزرگ اور بلاول بھٹو صاحب کو اپنا بھائی بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، کہا ہے. تو لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ مشورے نہ دیں، وہ اپنے صوبے کو سنبھالیں، اپنے معاملات سنبھالیں، ہم اپنے معاملات کو خود سنبھالنا جانتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں ناظرین، یہ اب گراس روٹ لیول کے اوپر آ چکی ہوئی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اتحادی جماعت ہے حکومت کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین کا گزشتہ 2-3 مہینوں سے آپ کو جتنی بھی حکومتی لیول پر بھی جو ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں کہیں آپ کو پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اور اس ٹائم آپ کہیں کہ حکومت اور فوج جو سی ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہر معاملے کے اندر آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے کچھ جسے کہیں کہ گمان پیدا ہو رہا ہے، یا یہ باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ شاید ان دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ اب ایک دوسرے کو جسے کہیں برداشت بھی نہیں کر پا رہے. اور سیلاب کے معاملات کے اندر تو ناظرین بہت زیادہ تنقید جو سی ایک دوسرے کے حکومتوں کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے کی جا رہی ہے.
تو یہ سلسلہ ناظرین اب نچلی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک معاملہ جو آپ کے سامنے ہم بتانے لگیں جو بڑا سنگین معاملہ ہے ناظرین، بہت جسے کہیں کہ حیران کن صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو بہاولپور ڈویژن کا ڈسٹرکٹ ریمیار خان ہے، اس کی تحصیل لیاقت پور کا معاملہ ہے ناظرین۔ لیاقت پور کے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں ناظرین، انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ جو سی ہے وہ بھیجی ہے ناظرین۔ انہوں نے جسے آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کو بھیجی ہے، ساتھ وہاں ریمیار خان کے ڈپٹی کمشنر کو بھیجی ہے، اور دیگر کچھ اتھارٹیز کو بھیجی گئی ہے یہ رپورٹ۔ اس رپورٹ میں ناظرین انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اور جو انہوں نے چیزوں کا انکشاف کیا ہے، جو باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹوں کے حوالے سے ستمبر سے ہی سیلاب کی صورت حال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جو ایم پی اے ہیں وہاں لیاقت پور کے چودھری محمود صاحب ہیں غالباً، انہوں نے وزٹ کیا وہاں پر، اور سیلاب کی صورت حال، سیلاب کے متاثرین سے ملاقاتیں کی اور سارا کچھ کیا، اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے یہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی جو ان سے ساتھ ان کے پورا وہ وزٹ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اس سے ایک علیحدہ اسی ایریا کے ایک دوسرے حلقے کے جو ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جسے قاضی احمد سعید صاحب، ان کا کال ان کو ریسیو ہوتی ہے، اور وہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایم پی اے کو جو ان سے وہ وزٹ کرایا ہے، یہ ان کا علاقہ ہے شاید، اور وہ یہاں سے مسلم لیگ نون کو جو ان سے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کا وہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے رویہ اختیار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے مزید ان پہ الزام لگائے کہ جب سیلاب شدت اختیار کر رہا تھا تو اس وقت جو علاقے سیلاب سے متاثر ہونے تھے، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے، ایم پی ایس کی جانب سے بار بار تلقین کی جا رہی تھی کہ وہ وکیٹ کر دیں، اپنے علاقے خالی کر دیں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ لیکن الزام یہ لگایا گیا کہ یہی جو قاضی صاحب ہیں، یہ جو ان سے وہاں پر جا کے ان لوگوں کو کہتے رہ گئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنے گھروں کے، اپنے علاقوں کے میں جو ہے وہ کچی دیواریں کھڑی کر دیں، سیلاب یہاں پر نہیں آئے گا۔ اس طرح بقول ان کے انہوں نے مس گائیڈ کیا، لوگوں کا نقصان ہوا، اور انہوں نے مطلب حکومتی معاملات کے اندر انٹرفیئر کیا۔ اس کے بعد مزید الزام لگایا کہ جی یہ جو وہاں پر انکروچمنٹس ہو رہی ہیں لیاقت پور کے اندر، یہ ان کی بھی پشت پناہی کرتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے جو ان سے ہیں وہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ اور ان کے ایک اور ساتھی ہیں جن کا حوالہ دیا گیا جو اصغر خان بلوچ ہیں، وہ سابق چیئرمین ہیں ناظرین یو سی کے وہیں کے، ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے بھی وہاں پر بہت ڈسٹرب کیا، وہاں پر سیلاب کے سارے معاملات کو، لوگوں کو بدرا کیا، لوگوں کو اشتعال انگیزی دلائی سرکار کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ یہ ساری باتیں تو ناظرین جو ہیں یہ تو اس لیول کی ہیں کہ جو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چلے کچھ نہ کچھ جسے کہیں کہ روٹین کی چیزیں ہو سکتی ہیں، سیاسی چپکلش کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز ناظرین اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ایک اس میں انکشاف کیا، وہ بڑی سیریس نوعیت کا یہ معاملہ ہے ناظرین، اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو چلے پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ دیٹ آن 23 ستمبر 2025 کو دی پاک آرمی واز ڈسٹریبیوٹنگ ریشن بیگس ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز when Asghar Khan, ex-chairman UC PPP, along with his son, incited and provoked the people who then attached the vehicle carrying ration bags, causing difficulties for the Pak Army. Moreover, یہاں سے آپ دیکھیں کتنا سنگین الزام ہے۔ Moreover, Asghar Khan incited the women leading them، یعنی کہ جو اس پورے ہجوم کو لیڈ کر رہی تھی، leading them to attack the Pak Army's camp office at Government Elementary School شہبازپور شرکی and to pelt stone at the school gate۔ یہ ناظرین انتہائی سنگین قسم کا یہ الزام جو ان سے یہ لگایا گیا ہے کہ جو ایم پی اے صاحب کے جو درینہ ساتھی ہیں، جو دوست ہیں ان کے، جو پی پی کی سے ان کا تعلق ہے، اصغر خان صاحب وہ سابقہ یونین جو ان سے وہ ناظم چیئرمین بھی رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر موقع پہ جو موب تھا، جو وہاں پر لوگ اکٹھے تھے، خواتین تھی، ان کو اشتعال دلایا کہ وہ وہاں موجود پاک آرمی جو وہاں پر، وہاں کیا پورے پاکستان میں جو ان سے وہ انتہائی جسے کہ زبردست طریقے سے وہ ان سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے وہ ان کے ریلیف کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے جو ان سے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ان کے اوپر، ان کے کیمپ کے اوپر جو ان سے وہ حملہ کریں اور پتھراؤ کریں۔
یہ بڑا سنگین قسم کا الزام جو ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور کی جانب سے ناظرین یہ لگایا گیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس نوعیت کے معاملات ان نچلے تحصیلوں میں اور اضلاع کے اندر چل رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہمارے نوٹس میں آئیں ناظرین، تو ہم نے فوری طور کے اوپر جو ان سے متعلقہ جو ایم پی اے صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ہم نے یہ سارا ان کے سامنے رکھا کہ یہ باتیں ہیں، تو اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ پہلے آپ ان کا یہ موقف سن لیں ناظرین، اس کے بعد باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ دیجیے گا کہ کرپٹ نااہل ترین آدمی ہے، اور فلاٹ میں یہ سیلاب مددگار کے سامان میں انتہائی کرپشن کی ہے، اس نے اکرما پروی کی ہے، اور میں نے اس کے خلاف پیسے پڑھنے موشن پہلے سے میری جمع ہے، 1.5 مہینے پہلے، جس کی بنا پہ اس نے یہ حفاظت کی ہے، اور اس کو کوئی پنجاب جو کوئی اسمبلی کا پرویلیج رول ایکٹ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی پارلیمنٹ کی چیئر کے خلاف ہی بات کرے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا قاضی صاحب کا ایک مختصر سا موقف تھا، یہ جو آپ کو سنایا، اس سے علاوہ بھی ہماری اس سے تفصیل میں بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے ایک پریویلیج موشن جو ہے اس اے سی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ جمع ہے، اور وہ آج کل میں اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی ہے، تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اے سی صاحب جو سے ہیں انہوں نے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہماری جماعت یا ہمارے لوگ جو سے ہیں وہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کریں، اور وہ بھی پاک آرمی کے خلاف، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اور صرف جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے اس معاملے کو اشتعال دلانے کے لیے، سیریس کرنے کے لیے، اور اپنی جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس قسم کے سیریس جو ہے وہ الزام لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف وہ اس معاملے کو اپنی ہائر اتھارٹی جو پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے سامنے لائیں گے، پنجاب حکومت کے سامنے لائیں گے، بلکہ جو ہیئرنگ ہونی ہے پنجاب اسمبلی میں اس کی موشن کی، پریویلیج موشن کی، ادھر بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، اور اس حوالے سے کسی صورت میں اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کے بقول انتہائی سیریس قسم کا جو ہے وہ الزام ان پر، ان کی جماعت کے لوگوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے طریقے سے سیلاب متاثرین کے اس دکھ میں، درد میں جو اس ٹائم وہ مشکل میں ہم اس میں شامل ہیں۔ ہمیں پنجاب حکومت سے بھی کوئی وہ ایسی وہ نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ جو ہماری جماعت کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں، ہم اپنے جو سے وہ سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ہماری جماعت پورے پنجاب کے اندر کر رہی ہے، تو ہمیں کسی قسم کی ایسا کوئی جسے کہیں کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ اے سی سیٹ جو ہے لیاقت پور، یہ چونکہ ان کے خلاف انہوں نے اسمبلی میں موشن دائر کیا ہوا ہے، تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سنگین الزامات جو سے ہیں وہ انہوں نے لگائے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سنگین معاملات جو سے ہیں وہ، جبکہ ایک طرف ہمارے لاکھوں جو لوگ ہیں پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے، وہ اس وقت اپنے گھروں سے جو سے ہیں وہ بے آسرا ہو چکے ہوئے ہیں، کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت اپنے طور کے اوپر کوشش کر رہی ہے، پہلے ریسکیو کا معاملہ چل رہا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ان کو ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ شروع ہو۔ ان کو ابھی فی الحال وہ کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، زمینیں جو سی ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں، اور اب ایسا نہیں ہے کہ فوری طور کے اوپر پانی اترنے پر وہ فوری اپنے گھروں میں شفٹ ہو سکیں گے، اس میں کئی مہینے اور ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے۔ یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کتنی جلدی ان بے آسرا، بے سہارا لوگوں کو جو ہے وہ شیلٹر فراہم کرتی ہے، ان کی امداد کرتی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک اور جو رویہ ہے جو ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ بہاولپور کے اندر کچھ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان نے ہی جو ہے، جس میں ہم ایک خاص طور پہ بتائیں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ کی جانب سے ریونیو جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کی سرکل کے اندر، تحصیل کے اندر، ان کو انہوں نے لیٹر لکھا، اور یہ ہمارے نوٹس میں آیا کہ یہ حاصل پور میں بھی شاید اس طرح کا کوئی ایک انسٹرکشن دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی اب جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں یہ اب رک کر رہے ہیں، قریب ترین جو سرکاری اراضی ہے وہاں پر یہ اپنے آپ کو جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچی دیواریں اور کچے مکانات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا جی کسی صورت میں نہیں ہونے دینا، یہ سرکاری اراضی ہے، سرکاری لینڈ ہے، خیمے لگا سکتے ہیں، لیکن اس قسم کا کوئی اسٹرکچر جو ہے وہ بنانے کی اجازت کسی صورت میں نہ دی جائے، اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ جنہوں نے اس طرح کا وہ کام کیا ہے، وہ ایک قسم کا قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں سرکاری اراضی پر، اس کو فوری طور پہ واگزار کرایا جائے، اور کسی صورت میں سرکاری اراضی کو جو ہے وہ مس یوز نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بڑا ایک لمبا چوڑا انہوں نے جو ہے وہ ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ اپنے ریونیو افسران کو جاری کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ حاصل پور میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے، اور وہاں بھی باقاعدہ وکیٹ کرائی گئی ہیں زمینیں، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پر کوئی
بسنے کی کوشش کی ہے. تو یہ حکومت پنجاب اور یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، چیف سیکرٹری صاحب، یہاں کے کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ان سے میرا یہ سوال ہے ناظرین کہ یہ سیلاب سے متاثرین جن کے گھر بار نہیں ہیں، جن کی سب کچھ ان کا جو ہے وہ پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، ان کا مستقبل، ان کی امیدیں، ان کا گھر بار سب کچھ وہ لے کے چلا گیا ہے. تو اب اس صورتحال میں کیا مطلب ہے کہ ایسی وہ جسے کہیں کہ جلدی ہے ان سے، اگر وہ کہیں پر آباد ہو رہے ہیں، ان کے پاس وہ رستہ کون سا ہے، وہ کہاں پر جائیں؟ لازمی بات ہے کہ انہوں نے اپنی رہائش کا کوئی عارضی یا مستقل جو ہے وہ سلسلہ بنانا ہے. تو فی الحال تو دور دور تک حکومت کی جانب سے یا ان کو کہیں سے کوئی ایسی امداد کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. تو ڈیفینیٹلی بال بچے دار لوگ ہیں، کھلے آسمانوں میں بیٹھے ہیں، یا جسے آپ کہیں کہ وہ خیموں میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں. تو کب تک وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات چلائیں گے؟ تو اگر کوئی سرکاری اراضی کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا جسے کہ اپنا کوئی سیٹ اپ بنا کے وہاں پر ابھی عارضی طور پہ رہنا چاہتا ہے تو حکومت کو کچھ صبر کا، تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اتنی سختی، اتنی تیزی، اتنی ایفیشنسی جو قبضہ مافیا، قبضہ گروپس ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم نے کبھی حکومت کی جانب سے، حکومتی مشینری کی جانب سے نہیں دیکھی. لیکن یہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے اتنی جلدی اور اتنی سخت پالیسی جو ان سے فوری بنا لی گئی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم حکومت پنجاب سے اس فورم کے ذریعے جو ہے وہ ہم درخواست کریں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، چیف سیکرٹری صاحب اور ساتھ ہی نیچے جو ان سے ہیں وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر صاحب، وہ اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھیں اور ان سیلاب متاثرین جو بھی انتہائی غم زدہ ہے اور انتہائی بری حالت کے اندر ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کریں جس طرح کے اے سی صاحب نے اپنے جو ہے ہدایت نامے جاری کیے ہیں. ان کو بھی ایڈجسٹ کرائیں. اور بلکہ ہم نے تو یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو دریائی پیٹے میں جو آباد لوگ تھے ان کو واپس ادھر نہ بھیجا جائے، چونکہ اب آپ کو دریا کا جو پیٹا ہے اس کا رستہ ہر صورت میں صاف کرنا ہے آئندہ کے سیلاب سے بچنے کے لیے. تو ان لوگوں کو ہم نے یہی تجویز دی تھی کہ آپ کوئی رہائشی اسکیمیں بنا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ آباد کریں. تو یہ سرکاری زمین اور کس کام کے لیے ہے، اس کا اور کیا مصرف ہے جو ہزاروں سینکڑوں ایکڑ جو سی خالی پڑی ہوئی ہے؟ تو ان کو اگر یہ لوگ وقتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ محبت والا، پیار والا، شفقت والا، ماں والا سلوک کریں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بٹی کو اجازت. اللہ حافظ.